الم نہلک الاولین، کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا اولین کو؟ اولین کون ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، یہ اولین ہے یعنی پہلے، اول کی جمع. ثم نتبعہم، پھر ہم پیچھے بھیج دیتے ہیں ان کے، الآخرین، پیچھے والوں کو، یعنی اولین کے بعد ہم آخرین کو پیچھے بھیج دیتے ہیں، یہ پیچھے لگاتے ہیں ان کے. کس چیز میں ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں؟ اور آخرین کون ہیں؟ آخرین سے مراد قوم لوط، قوم شعیب اور قوم موسیٰ، یعنی جو انجام پہلوں کا ہوا وہی انجام پچھلوں کا ہوا، ان کے بعد آنے والوں کا. کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح ہم کریں گے مجرموں کے ساتھ. اب یہ مجرم کون ہے؟ کفار مکہ اور اس کے بعد قیامت تک جو بھی مجرم ہے. تو انسانوں کو 3 گروہوں میں بانٹا گیا. ایک ہے اولین، ما قبل تاریخ جس کو آپ کہتے ہیں عام طور پر، پرانے لوگ، اور ایک ہے اس کے بعد کے درمیان میں آنے والے، اور ایک ہے پھر آخری حصے کے. تو سب کا انجام ایک ہے اگر تھنکنگ ایک ہے اور طریقہ ایک ہے. کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ کوئی کس دور سے تعلق رکھتا ہے. جو بھی غلط کرے گا وہ ایک کے بعد ایک اسی انجام سے دوچار ہوتا جائے گا. الم نہلک الاولین ثم نتبعہم الآخرین کذالک نفعل بالمجرمین ویل یومئذ للمکذبین. اولین، آخرین، مجرمین، یہ سب کیا ہے؟ مکذبین. تو سب کا انجام ایک ہی جیسا. تلاوت. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہم سب کو ایک ہی جیسا کریں گے، یہ کیوں اتنی تقسیم کر کے کیوں بات کی گئی؟ مثال دے کے سمجھایا گیا. دیکھو اولین کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو آخرین کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو اسی طرح باقی مجرموں کے ساتھ بھی ہوگا. اور پھر ان سب کو ایک لفظ میں اکٹھا کر دیا گیا، مکذبین، کوئی کسی بھی دور سے تعلق رکھتا ہو. پھر فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، ہم سب سے خطاب ہے. الم نخلقکم، کیا ہم نے پیدا نہیں کیا تم کو؟ من ماء مہین، حقیر پانی سے. ذرا اپنے جسم پر، اپنے بدن پر نظر ڈال کے تو دیکھو یہ کس سے بنا تھا، کس چیز کے بنے ہوئے ہو؟ ماء مہین سے نہیں. آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ اور ماء سے مراد یہاں نطفہ ہے، اور مہین حقیر، کیا ویلیو ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں. فجعلناہ فی قرار مکین، پھر ڈال دیا ہم نے اس کو یا رکھا ہم نے اس کو محفوظ ٹھکانے میں. اور اس سے مراد ماں کا رحم ہے. قرار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھہرنے کی جگہ، آرام کی جگہ، یعنی رحم. اور مکین سے مراد محفوظ. مکین کا معنی مرتبے والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں مراد محفوظ اور پختہ جگہ ہے. اور اگر دیکھا جائے ماں کے جسم میں رحم کی جگہ کس قدر محفوظ ہے، کتنی مضبوط ہڈیوں کے بیچ میں اللہ نے اس کو رکھا ہے. کوئی روشنی، کوئی ہوا، کوئی بیرونی مداخلت اس میں نہیں ہو سکتی. ایک دفعہ جب نطفہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد دروازے بند. اب وہ اندر اللہ ہی ہے جو بنائے گا اس کو، جیسا چاہے گا بنا دے گا. یعنی اگر آپ رحم کی یا یوٹرس کی جو تھکنس ہے یا اس کی جو ساخت ہے، یعنی ساخت اٹ سیلف، وہ دیکھنے والی ہے کہ کتنے مضبوط مسل سے بنا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، اور پھر بڑھتے اس میں کتنی اللہ نے الاسٹیسٹی رکھی ہے. اتنا بڑا بچہ جب جتنا بنتا ہے وہ اتنا پھیلتا جاتا ہے. اچھا پھر یہ نہیں کہ وہ پھیل کے ادھر ہی رک جاتا ہے، ورنہ تو ماں کے لیے مصیبت ہو جائے. بچے کے باہر آنے کے بعد وہ واپس سکڑتے اپنی اصل حالت پہ چلا جاتا ہے. کتنے مضبوط مسلز ہیں، اور کتنی ان کے اندر اللہ نے کیسی قدرت رکھی. یعنی عام طور پہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ غبارے میں ہوا بھرے پھٹ جائے گا، لیکن اگر دیکھا جائے تو وہ کتنا بڑا غبارہ بن جاتا ہے، جس کے اندر بچہ کتنی حفاظت کے ساتھ رہتا ہے اور کئی مہینے تک رہتا ہے. اور وہاں اس کو غذا پہنچتی ہے، آکسیجن پہنچتی، سب کچھ اس کے اندر جاتا ہے. جیسے دنیا میں آنے کے بعد ایک بچہ بڑھتا ہے، گروتھ اس کی ہوتی ہے، ایسے وہ ماں کے پیٹ کے اندر اس کی گروتھ ہوتی رہتی ہے. تو وہ گھر اور وہ مکان اور وہ مقام کیسا مضبوط مکان ہے. مکین جو ہے، مکان کا بھی روٹ یہی ہے، میم کاف نون. وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہم ٹھہرا دیتے ہیں ارحام میں جو ہم چاہتے ہیں ایک مقرر وقت تک. اور یہاں بھی کیا فرمائے؟ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، معلوم اندازے یا مدت تک. قدر سے مراد یا مدت ہے، یعنی ہمیں معلوم ہے
کہ اس بچے کو کتنے دن ماں کے پیٹ میں رہنا ہے، کب تک رہنا ہے، اور ہر ایک کا وقت الگ ہے. اور جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی ڈاکٹر اس کو روک نہیں سکتا، چاہے وہ پہلے مہینے میں باہر آ جائے، چاہے تیسرے میں، چھٹے میں، 8ویں میں، 9ویں میں، جب اس نے آنا آ جانا ہے. اور بعض اوقات 9 پورے بھی ہو جاتے ہیں اور ماں ایک ایک پل کے لیے بے چین ہوتی ہے، لیکن اس کا جو وقت مقرر اس نے اسی وقت آنا ہے. وہ کہتے رہتے ہیں اوور ڈیٹ ہو گیا ہے، یہ ہو گیا ہے، اتنے دن اوپر ہو گئے، اتنا وقت گزر گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. اور اس وقت تو ماں کو لگتا پتہ نہیں کبھی یہ پیدا ہونا ہی نہیں. یعنی وہ گھڑیاں بھی گزارنی کتنی مشکل ہو جاتی. اور اگر آپ ڈاکٹر سے بھی پوچھیں نا کب ہوگا تو وہ کچھ نہیں بتا سکتے. وہ کہتی ہے ہر پریگنینسی فرق ہوتی، ہمیں ڈیفینیٹلی نہیں پتا، ہم اندازہ لگا سکتے. اور اکثر ایسے ہوتا ہے جو ڈیٹ وہ دیتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ پوری ہو، کبھی اتفاق سے ہو بھی جائے تو ہو جائے، وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے. اب یہ بھی نہیں پتا ہوگا سویر ہوگا شام ہوگا. بعض اوقات پین شروع ہوتی ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بس اب ہو جائے گا، اور وہ اس کے بعد پھر 10 گھنٹے اور گزر جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا لگتا نہیں ابھی تو کافی ٹائم ہے، اور راستے میں ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے نا. الی قدر معلوم فقدرنا، ہم نے یہ اندازہ مقرر کیا ہے. فنعم القادرون، کتنے اچھے اندازہ کرنے والے ہم. ہمیں معلوم ہے کہ کتنا وقت اس کو چاہیے اندر. ایک بچے کی تخلیق کے لیے، اس کی بھرپور گروتھ کے لیے کتنا وقت ضروری ہے. تو ایک تو یہ اندازہ مدت سے متعلق بھی ہے، اور دوسرا اندازہ اس کی تخلیق سے متعلق. اب سوچئے کہ اس اندھیری کوٹڑی میں 2 ہاتھ بنائے اللہ نے، اور دونوں کا سائز بالکل ایک جیسا، یعنی انگلی انگلی کے برابر، اور ہاتھ ہاتھ کے برابر، بازو بازو کے برابر. اور کس طرح ان کے درمیان فاصلہ کتنا مناسب. یہ بھی قدر ہے نا اللہ کی کہ 2 انگلیوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوتا. اگر یہ فاصلہ اس سے صرف دگنا ہو جائے تو ہمارے ہاتھ کیسے لگے، اور اگر یہ بالکل سکڑے میں ہو تو بھی کتنی مشکل ہو جائے. پھر 2 ہاتھوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 ٹانگوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 کانوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 آنکھوں کے بیچ کا فاصلہ، ناک کے 2 نتنوں کے بیچ کا فاصلہ، 2 ہونٹوں کے بیچ کا فاصلہ، یہ سب کچھ اس کا اندازہ ہے. فقدرنا فنعم القادرون. اور سوچو تو صحیح، یہ سب ہوتا کہاں ہے، کس جگہ، کس کوٹھڑی میں، کس اندھیرے میں، کتنے پردوں میں، کیسی جگہ پر. وہ کون سے ہاتھ ہیں جو انسان کو وہاں بناتے ہیں؟ کیسے تم مکذب ہو گئے ہو، کیسے جھٹلاتے ہو؟ کوئی جواز ہے تمہارے پاس جھٹلانے کا؟ ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کہ کوئی سمجھے کہ یہ بچے اپنے آپ ہی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ سب اللہ کا کمال ہے، قدرت ہے. فنعم القادرون کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم کتنے زبردست قدرت رکھنے والے ہیں. فقدرنا، تو ہم نے اندازہ کیا، یہ ہمارا فیصلہ ہے، یہ ہماری قدرت ہے. فنعم القادرون، کتنے اچھے ہیں ہم قادر، قدرت رکھنے والے. اس میں آپ دیکھیے کہ ہر دفعہ جب یہ آتا ہے نا ویل یومئذ للمکذبین، تو اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خاص خاص نشانیوں کا ذکر ہے کہ ان میں غور کرو تو تم اس کو نہ جھٹلاؤ یا اس کے حکم نہ جھٹلاؤ. لیکن انسان ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور اللہ کی قدرت پہ حیران ہوتے ہوئے پھر اس کا دماغ پھر جاتا ہے اور وہ اسے کسی اور طرف یا کسی اور کا کمال بتانے لگتا ہے. اس میں خاص طور پر جو آغاز کی بات کی گئی ہے نا کہ مائم مہین، کیا تھے تم؟ اگر انسان اس پہ توجہ تو ساری اکڑ نکل جائے. کس بات پہ پھولتے ہو؟ اتنا کچھ اللہ سے پا کے اور پھر اسی کا انکار، اسی کو نہیں مانتے. تم کیا تھے، تمہیں کیا بنایا، اور بنانے والے ہی کو نہیں مانتے، اسی کو جھٹلاتے ہو. میں سوچتی کون سی چیز ہے نا جو ہم نے اللہ سے نہ لی ہو اور کسی اور سے لی ہو، پھر کس دل کے ساتھ اسی کا انکار. یعنی اس سے بڑا جرم کیا ہوگا؟ اسی لیے تو پھر اتنی سخت سزا ہے. اچھا، یہ جو انسان کی پیدائش کا ذکر ہے بارہا پیچھے بھی گزر چکا. سورۃ الواقعہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا تم اس کو پیدا کرنے والے ہو یا اس کی تخلیق ہم کرتے ہیں؟ کون ہے خالق؟ خالق تو اللہ ہے. سورۃ نوح میں آتا ہے واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا. الم نجعل الارض کفاتا، الم نجعل، کیا نہیں ہم نے بنایا، الارض زمین کو، کفاتا سمیٹنے والی. کفاتا کا لفظ ہے نا کاف تے سے کفت،
کفت کہتے ہیں ٹفن کو، ٹفن لنچ باکس کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس سے بات نہیں بنتی. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فوڈ جو ہے ساری کی ساری سمیٹ کے اندر محفوظ بند کر دی جاتی. تو کفتا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جمع کر کے اپنے قبضے میں لے لینا، کسی چیز کو جمع کر کے اپنے قبضے میں لے لینا، سنبھال لینا، سمیٹ لینا. الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو سمیٹ لینے والی، یعنی سنبھال لینے والی، اپنے قبضے میں لینے والی، اس کے اندر ایسی گریوٹی پل رکھی. کس کے لیے؟ احیاء، زندوں کے لیے، وہ امواتا، اور مردوں کے لیے. زمین نے سب کو سمیٹا ہوا ہے، زندہ کو بھی اور مردہ کو بھی. زندہ کون ہوتا ہے؟ جو بڑھتا ہے، اور مردہ کون ہوتا ہے؟ جو بڑھتا نہیں. کیا معنی بڑھنے کا؟ جو گرو کرتا ہے اور نشو نما پاتا ہے، چلتا پھرتا ہے. اور مردہ جو آگے نہیں بڑھ سکتا، ادھر ہی رہ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو ایک زمین ہے اور زندہ مردہ سب کو سمیٹے جا رہی ہے. زندہ لوگ بھی اسی پہ رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں. جب مر جاتے ہیں تو اسی کے اندر چلے جاتے ہیں. حیرت انگیز چیز ہے یہ زمین. رزق کا سامان بھی اسی پر ہے، سونے کی جگہ بھی یہی، کھانے کی، انسان کی ساری ضروریات اسی سے پوری ہو رہی. کیا چیز اللہ نے اس کو بنایا. الم نجعل الارض کفاتا. اور پھر آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی انسان پولوشن پھیلاتا ہے، جو گندگی ہوتی ہے، سب چیزوں کو سمیٹ لیتی. اور اس مٹی کے اندر اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے کہ وہ اس کو اپنے اندر جذب کر کے پھر دوبارہ بہتر چیزوں میں ڈھال دیتی. کیا یہ قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ اس کی شیپ دیکھیں، اور پھر یہ کہ کتنی تیزی سے گھوم رہی ہے، یعنی اسٹل ساکن نہیں ہے ایک جگہ، اسٹیشنری نہیں ہے. اور اگر یہ اس کے اندر پل نہ ہو تو چیزیں اس کے اوپر ٹک کے نہ رہ سکے، سارے نیچے لڑ کے پڑے. سورۃ طٰ میں آتا ہے الذی جعل لکم الارض مہدا، اللہ نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنایا؟ بچھونا بنا دیا، مہد بنا دیا. وجعلنا فیہا رواسیا، اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ گڑے ہوئے، راسیت ان کی جمع. شامخات، شامخت ان کی جمع، شین میم خے سے، بڑا اور بلند ہونا. تو شامخات کا معنی فلک بوس، بلند و بالا. اور بنائے ہم نے اس میں پہاڑ بلند و بالا. وَأَسْقَيْنَاكُمْ، اور پلایا ہم نے تم کو، ماءً پانی، فراتا صاف ستھرا، شیریں، اور ہم نے تم کو میٹھا پانی پلایا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. یہاں اللہ تعالیٰ نے زمین کی مثال دے کر اپنے وجود کے مختلف دلائل ہمیں دیے تاکہ ہم اس کو مان جائیں اور اس کا انکار نہیں کریں، اور پھر اس کی نعمتوں پر شکر گزار ہوں. پچھلی صورت میں تھا نا اما شاکرا و اما کفورا، تو یہاں پر ایک کے بعد ایک نعمت دکھائی گئی تاکہ ہم ان نعمتوں کا حق ادا کریں اور ان پر شکر کریں اور تکذیب سے بچیں. تلاوت. انسانوں کے پاس ایک چھوٹی سی مہلت ہے، اور اسی کے اندر انہیں اپنے ایمان کا اور اپنے عمل صالح کا ثبوت دینا ہے اور اس قابل بنانا ہے کہ واقعی وہ اللہ کی نظروں میں جج جائیں. اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو بہت بڑے امتحان میں فیل ہوں گے، جس کا خسارہ صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہے. خسرت دنیا والآخرہ وذالک الخسران المبین. انطلقوا، چلو. اور یہ آخرت کا خسارہ کیا ہوگا؟ اس دن کہا جائے گا چلو. انطلق کا لفظ کس سے؟ طا لام قاف، طلق. طلاق کا کیا معنی ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، آزاد کر دینا. تو انطلقوا، چلو، چلتے چلو. الا طرف، ما کنتم، جو تھے تم، بہی ساتھ اس کے، تکذبون، تم جھٹلاتے. چلو اسی کی طرف جس کو تم جھٹلاتے تھے. کس کو؟ جہنم کو. چلو اس جہنم کی طرف، چلو اس انجام کی طرف جس کا تم انکار کرتے تھے، جس کو تم مانتے نہیں تھے. بہت سے لوگ ایسے ہیں نا دنیا میں جو جہنم کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ صرف ڈراوے ہیں اور وہ تو ایک صرف دھمکی ہے، یا یہ کہ وہ خیالی چیزیں ہیں، یا ہماری روح کو کچھ چیزیں محسوس ہوں گی، عملی طور پر کوئی جہنم نہیں ہے. انطلقوا، چلو، الی ظل، طرف ایک سائے کے، ذی ثلاث شعب، جو 3 شاخوں والا ہے. 3 شاخیں سائے کی طرف چلو. شعب کا لفظ جو ہے شعبتن سے ہے، شعبتن کی جمع ہے شعب، شاخیں.
اب دیکھیے کہ ایک درخت ہوتا ہے نا جو گھنا ہوتا ہے، اور وہ گھنا درخت جو ہوتا ہے اس پر اگر دھوپ پڑے تو اس کے نیچے کیا ہوتا ہے؟ گھنی چھاؤں ہوتی ہے. اچھا ایک درخت ایسا ہوتا ہے جس کے پتے وتے نہیں ہوتے. آپ امیجن کریں کہ کوئی درخت ہے جس کے 3 بڑی بڑی شاخیں، اگر اس کے سائے میں آپ بیٹھیں گے تو کیا اس کے نیچے بیٹھنا اور دوسرے گھنے درخت کے نیچے بیٹھنا کوئی فرق ہے؟ اس میں ہے نا. گھنی چھاؤں کے نیچے بیٹھنا باعث راحت ہے، اور اگر کسی ایسے درخت کے نیچے آپ بیٹھے ہیں جس کے صرف شاخیں ہی ہیں، پتے وتے کوئی نہیں، تو اس کے نیچے بیٹھ کر کوئی چین بھی نہیں آتا، وہ دھوپ سے آپ کو بچاؤ نہیں دیتی. یعنی اگر آپ ایسے خلخال قسم کے درخت کے نیچے سے گزرے تو اس سے کوئی آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ چھاؤں میں آئے. قیامت کے دن سورج بہت قریب ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے عرش کے سائے کے. یا پھر وہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران سایہ کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے لیے. اب کیا ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے اسی کی طرف چلو، چلو ایسے سائے کی طرف جس کی 3 شاخیں ہیں. لا ذلیل، جو سایہ دینے والا نہیں ہے، ولا یغنی من اللہب، اور نہ کام آئے گا شولوں سے، وہ شولوں سے بچانے والا بھی نہیں. سائے کا کام کیا ہوتا ہے؟ دھوپ سے، گرمی سے انسان کو محفوظ کرے. لیکن جہنمیوں کے لیے کوئی ایسا سایہ نہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے وہ آگ کے شولوں اور گرمی کی شدت اور دھوپ سے بچ سکیں. یعنی انسان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہوگا. لہب کا لفظ جو ہے یہ لام ہے بے، آگ کے حرکت کرنے کے لیے آتا ہے. آگ کا حرکت کرنا اور بلند ہونا. کبھی لکڑیوں کی آگ آپ نے جلتی دیکھی ہوگی. پہلے کیسی ہوتی ہے؟ شروع میں جب جلتی ہے تو چھوٹا سا شعلہ ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے شعلے ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ تیز ہوتی ہے تو شعلے پھیلنے لگتے ہیں، بڑے ہونے لگتے ہیں. اچھا جب شعلہ بھڑکتا ہے تو وہ اونچائی کی طرف جاتا ہے، اوپر کو جاتا ہے. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہ جب ٹمٹماتا ہے یا ہلتا ہے تو اس کے لیے آتا ہے لہب کا لفظ. شعلہ بلند ہونا اور اس کا حرکت بھی کرنا، شعلے کا ہلنا اور اوپر کو جانا. اسی طرح آگ کی زبان بلند ہونا. اگر شعلے کو آپ دیکھیں تو زبان کی طرح لگتا ہے نا، شیپ جو ہے شعلے کی اوپر سے پتلا ہوتا ہے اور نیچے سے موٹا ہوتا ہے. تو لہب کا معنی ہوتا ہے آگ کی زبان بلند ہونا یا شعلے بلند ہونا. لا یغنی من اللہب، شعلوں سے کام نہ آئے گا، شعلوں سے نہ بچائے گا. کون؟ یہ سایہ. اور نہ اس کا کوئی آرام ہوگا اور نہ ہی یہ باعث راحت ہوگا. انہا، بے شک وہ، کون؟ جہنم، ترمی، پھینکتی ہے. رمی کا مطلب ہوتا ہے دور پھینکنا یا دور سے پھینکنا. کیا مانا؟ دور پھینکنا یا دور سے پھینکنا. اور اسی سے لفظ رمی جمار. رمی جمار کیا ہوتی؟ دور سے پتھر پھینکتے ہیں عقبات کو حج کے موقع پر. انہا ترمی، بے شک وہ پھینکے گی، بشرر، چنگاریاں، شرارے. یہ شرارت ان کی جمع ہے. ایسی چنگاری جو آگ سے اڑ کے ہر طرف کو پھیل جاتی. لکڑی کی آگ اگر آپ نے جلتی دیکھی ہو تو جو بہت سوکھی قسم کی لکڑیاں ہوتی ہیں، جب ان سے تیز شعلے نکلتے تو اس میں سے چنگاریاں بھی نکلتی ہیں اور نکال کے ہر طرف. لیکن چنگاریاں کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں عام طور پر. لیکن یہاں جہنم بھی اپنی چنگاریاں پھینکے گی، شعلے باہر نکلیں گے اس کے. لیکن وہ شعلے کتنے ہوں گے؟ کل قصر، محل کی طرح، ایک بڑے پیلس کی طرح. ایک ایک چنگاری اتنی بڑی ہوگی، ایک ایک انگارہ اس کا اتنا اتنا بڑا ہوگا، ایک ہیوج بلڈنگ کی طرح. جس پہ پڑے گا وہ بچ کے کہاں جائے گا؟ تو اس کو نیچے دبا دے گا. انہا ترمی بشرر کالقصر. سورۃ الکہف میں آپ نے پڑھا نا کہ احاط بہم سرادقها، آگ کی جو کناتیں ہوں گی لوگوں کو چاروں طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہوں گی. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، آگ اوپر بھی چھائی ہوئی ہوگی اور نیچے بھی ہوگی. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، جس دن عذاب ان کو ڈھانپے ہوئے ہوگا، ان کے اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی. لہم من جہنم مہاد، جہنم میں ان کا بچھونا ہوگا اور غواش بھی جہنم ہوگا. لحاف اور نیچے کا میٹرس سب آگ ہی آگ ہوگا اور چاروں طرف سے بھی چھائی ہوئی ہوگی. اور وہ جو جہنم کی شعلے اور اس کی جو چنگاریاں ہوں گی وہ اٹھیں گی اور پھر اٹھ کے جہنمیوں کے اوپر گریں گی، وہ اس کے نیچے دبے ہوئے ہوں گے. یہ ایسے ہی جیسے آپ سوچے کہ جیسے کوئی شخص برف کی سل پہ لیٹا ہوا اور اوپر بھی برف ہو اور اوپر سے اور برف پڑ رہی ہو، تو آگ بھی سے نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ اور اوپر سے اور چنگاریاں آ کے پڑ رہی ہیں. یعنی کوئی کسر نہیں رہتی
کسی قسم کے عذاب کی کوئی کمی نہیں. انہا ترمی، یہ جہنم پھینک رہی ہوگی، بشرر شرارے، چنگاریاں، کل قصر، بڑے بڑے محل کی طرح. اگر ان ساری آیتوں کو آپ دیکھیں نا کہ اب حشر کے میدان سے ان کو لے جایا جا رہا ہے، اور کیسے لے جایا جائے گا؟ ایک اور جگہ پر آتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جب انہیں جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار مار کے لے جایا جائے گا. ان سے کہا جائے گا چلو یہاں، چلو جہنم کی طرف، اور اوپر سے دھکے پڑ رہے ہوں گے کہ کوئی رک بھی نہیں. اور ایک اور جگہ بات ہے کہ ان کو گھسیٹا جائے گا کیونکہ ادھر کو جانا نہیں چاہے گا. اور جب وہ جا رہے ہوں گے تو آگے کیا ہوگا؟ آگ ہی آگ ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور شعلے ایسے ہوں گے کہ جو چھائے ہوئے ہوں گے، اور اوپر سے چنگاریاں بھی اڑ رہی ہوں گی. اتنا ہولناک منظر دیکھ کے دھکوں کے ساتھ ان کو وہاں پھینک دیا جائے گا، اور کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہوگا. کس قدر ذلت اور بے بسی کا عالم ہوگا. اور یہ چنگاریاں دیکھنے میں کیسی لگیں گی؟ کأنہ جمالۃ صفر، گویا کہ زرد اونٹ ہے. جمالتن جو ہے یہ جمل سے ہے. جمل کہتے ہیں 5 سال سے زائد عمر کا نر اونٹ، اور جو خوبصورت بھی ہوتا ہے، یعنی ینگ بیوٹیفل کیمل. اس کا کلر بھی اور وہ سب بہت اچھا ہوتا ہے. اور صفر جو ہے اسفر کی جمع ہے. اونٹوں کا عام طور پر رنگ کیا ہوتا ہے؟ زرد، چمکتا ہوا زرد نہیں بلکہ براؤنش سا. اور بعض نے صفر کا معنی سیاہ بھی کیا ہے کہ جہنم کی آگ کی چنگاریاں چونکہ وہ دھوئیں کے پیچھے سے دکھ رہی ہوں گی نا، تو باہر سے دیکھنے والے کو کیسے لگیں گی؟ جیسے ملک جیسا رنگ ہے. نہیں سمجھ آئی؟ اگر کبھی آگ جلتی ہوئی کو ملاحظہ کرے نا، لکڑیاں پڑی ہوئی، آگ جل رہی ہے، آگ کے شعلے ہیں، تو کچھ چنگاریاں بھی اڑ رہی ہیں، اور اس کے اندر اگر آپ نے کوئی چیز رکھی ہوئی ہے تو وہ ان دھوئیں اور شعلوں کے پیچھے سے جو دکھتی ہے تو وہ اس کا رنگ تھوڑا بدل جاتا ہے. شعلہ، دھواں، آگ اور چنگاریاں نکلتی ہوئی چونکہ وہ اس کے پیچھے سے دکھیں گی نا، تو یوں لگے گا جیسے زرد اونٹ ہے. اونٹ جب چلتے ہیں نا تو یوں ہلتے ہوئے، یعنی بڑی بڑی چنگاریاں اٹھ رہی ہوں گی اور ان کے رنگ بھی ملگجے سے ہوں گے، اور دیکھنے والے کو پتہ چل رہا ہوگا کہ یہاں کیا قیامت برپا ہے، کیا آفت آئی ہوئی ہے یہاں. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے. تلاوت. کوئی نقشہ سمجھ میں آیا؟ کبھی کسی نے تندور بھڑکتے ہوئے دیکھا جس میں روٹی پکتی؟ اس میں اس طرح کی چنگاریاں اور شعلے اور آگ اور یہ چیز ایک چھوٹے پیمانے پہ دیکھی جا سکتی. ڈرائنگ روم میں عام طور پہ جو فائر پلیس ہوتی ہے، کبھی بیٹھ کے غور سے اس کو دیکھیں، اور اگر لکڑی کی ہو تو اور بھی واضح منظر نظر آ سکتا ہے. کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر آگ سے پناہ مانگتے تھے؟ کیونکہ جو شخص آگ سے بچا لیا گیا وہ دراصل کامیاب ہوا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اس آگ سے بچ جائے. ھذا یوم الفصل، یہ ہے فیصلے کا دن، یہ فیصلے کا دن ہے. جمعناکم، ہم نے تم کو جمع کر لیا، ہم نے تم کو اکٹھا کر لیا. والاولین، اور سب پہلوں کو بھی. اس دن اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ آج تم سب یہاں اکٹھے ہو. اب